بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ جھوٹ بولنا قطعی اور کبیرہ گناہ ہے، لیکن بعض صورتوں میں اس کی محدود اجازت دی جا سکتی ہے۔ اسی حوالے سے یہ ویڈیو ہے، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی انفارمیٹیو ہونے والی ہے۔ اسی طرح کی اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آدمی کا اپنی بیوی کو راضی کرنے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے۔ اسی طرح جنگ کے دوران یا پھر لوگوں میں صلح کرانے کے لیے خلاف واقعہ بات کرنا درست ہے۔ اس کی مثال دی جا سکتی ہے کہ اگر دو دوستوں کے مابین کوئی تنازع ہے جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے سے ناراض ہیں، تو آپ پہلے کسی ایک کے پاس جا کر اس سے دوسرے دوست کے بارے میں ایسی بات کہہ سکتے ہیں کہ جو اس نے نہ کہی ہو، لیکن وہ آپ کے حق میں بہتر ہے۔ اسی طرح سے دوسرے شخص کے پاس جا کر، دوسرے دوست کے پاس جا کر بھی آپ اس سے بھی یہی بات کہہ سکتے ہیں، یار آپ تو فلاں کے بارے میں شاید اچھے ریمارکس نہیں رکھتے، لیکن وہ تو آپ کی بڑی تعریف کر رہا تھا۔ تو بظاہر یہ بات جو ہے وہ جھوٹ لگتی ہے، لیکن اس کو ہم مصلحت کا نام دیتے ہیں، اور ایسی صورت میں اس کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عبداللہ بن بصر اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں سب سے اچھا وہ شخص ہے جس کی عمر لمبی ہو اور عمل بھی اچھا ہو۔ آپ سے درخواست ہے کہ ان حدیث پر عمل کریں اور اپنی زندگی کو سنواریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔